پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل پروگرام میں زیر بحث لائے جائیں۔ اور آج کیونکہ بڑا اہم دن ہے، اس کے حوالے سے بھی پروگرام میں ضرور گفتگو کی جائے گی۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، ان سے بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اربعین کا موقع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج جمعہ کا روز بھی ہے، اور اس دن کی اہمیت ویسے ہی باقی دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ سید الایام اس کو کہا گیا ہے، اس کی مناسبت سے بھی اس موقع پر بھی اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے بات کرنا وقت کی ضرورت ہے، تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو معزز مہمان جو تشریف فرما ہیں ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ جناب مفتی مشتاق نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں، ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں۔ ان کو آج ہم نے صبح کے وقت یہاں پہ زحمت دی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش مفتی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں عمران علی نقشبندی صاحب، ان خاص اور اہم مواقعوں پر ان کو ہمیشہ یہاں پر زحمت دیتے ہیں۔ آج بھی صبح کے وقت مدعو کا رکھا ہے، انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جناب عمران نقشبندی صاحب۔ اور میں چاہوں گا کہ یہ جو نشست ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے ایک کلام کے ساتھ۔ اگر آپ پیش کرنا چاہیں منقبت یا جو بھی چیز، ضرور پیش کیجیے۔ جی وہ دیکھو نورے، وہ دیکھو شیرے خدا کے جانی، کیا خوب وعدہ نبھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھو شیرے خدا کے جانی، کیا خوب وعدہ نبھا رہے ہیں۔ جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر، جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ یزید ظلم و ستم کے در پہ، حسین صبر و رضا کے پیکر۔ یزید ظلم و ستم کے در پہ، حسین صبر و رضا کے پیکر۔ لٹا کے گھر بار اپنا سارا، لٹا کے گھر بار اپنا سارا، نبی کی امت بچا رہے ہیں۔ لٹا کے گھر بار اپنا سارا، نبی کی امت بچا رہے ہیں۔ جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ نہ ان کے جیسا شجاع ہے کوئی، نہ ان کے جیسا ہے کوئی قاری، نہ ان کے جیسا شجاع ہے کوئی، نہ ان کے جیسا ہے کوئی قاری۔ جو نیزے پر بھی زمانے بھر کو، جو نیزے پر بھی زمانے بھر کو، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ جو نیزے پر بھی زمانے بھر کو، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر، حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ لباس جنت سے آئے جن کا،
حسین کہتی ہے جن کو دنیا، لباس جنت سے آئے جن کا، حسین کہتی ہے جن کو دنیا، وہ اپنے لختے جگر کے لاشے، وہ اپنے لختے جگر کے لاشے خود اپنے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے لختے جگر کے لاشے خود اپنے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں۔ مٹا دی نسل یزید رب نے، حسین کا راج ہے دلوں پر، سبحان اللہ، مٹا دی نسل یزید رب نے، حسین کا راج ہے دلوں پر، حسین کا ذکر کرنے والے، حسین کا ذکر کرنے والے ایمان کی تکمیل پا رہے ہیں۔ کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے بچا لیا دین مصطفیٰ کو، کٹا کے سجدے میں سر کو اپنے بچا لیا دین مصطفیٰ کو، یہ سچ ہے نادم زمانے والے، یہ سچ ہے نادم زمانے والے، حسینی خیرات کھا رہے ہیں، یہ سچ ہے نادم زمانے والے، حسینی خیرات کھا رہے ہیں، جگر کے ٹکڑوں کو ساتھ لے کر حسین مقتل میں جا رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑے خوبصورت کے کلام منقبت پیش کیے جناب عمران علی نقشبندی صاحب نے۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور سوالات ویسے بہت سارے ہیں، اس سے پہلے جو ہماری نشست رہی ہے اس کے بعد بھی سوالات کا سلسلہ جاری رہا، تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آج محدود کیا جائے۔ آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا آج ہمیں موقع ملا ہے، یہ بڑی سعادت عظیمی ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، شان اہل بیت بیان کرنا۔ تو میں چاہوں گا ذرا یہاں سے سلسلے کا آغاز کیا جائے، کیونکہ آج یوم اربعین بھی ہے اور اس کے بعد پھر دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، سبحان اللہ، حیدر کی جس میں جان ہے خون رسول ہے، سبحان اللہ، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، واہ، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے، بے شک بے شک، بہت زندگی میں اور کون ہے شبیر کے سوا، واہ، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، اے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، بے شک بے شک، نہ یزید رہا نہ رہی زیاد کی وہ جفا، واہ، جو رہا تو نام حسین جس کو زندہ رکھتی ہے کربلا۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم تصوف کی ایک کتاب سے آغاز کریں گے جس کا نام ہے کشف المحجوب شریف۔ حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر ایک خوبصورت واقعہ تحریر کیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، آقا علیہ السلام جھکے ہوئے ہیں، آپ کے بازو اور آپ کے گھٹنے زمین پر ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہیں، واہ، سبحان اللہ، اور رسی کے دو کونے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے رسی کو دانتوں میں پکڑا ہوا ہے
اور امام حسین نے اس رسی کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ جس طرح بندہ سواری چلاتا ہے اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کی پشت پر سوار ہیں، آقا علیہ السلام سواری بن کر چل رہے ہیں۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی جانب کھینچتے ہیں تو آقا ادھر مڑ جاتے ہیں، امام حسین دوسری جانب کھینچتے ہیں، آقا ادھر مڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، کہ اے حسین کتنی خوبصورت سواری ملی ہے تجھے۔ کہتے ہیں ابھی میرے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الراکب ہوا یا عمر، کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، سوار کی بات نہیں کرتا، سوار کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے۔ بے شک۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 2 اشعار کے اندر بڑا خوبصورت پیغام دیا، میں عربی بھی پڑھ دیتا ہوں، ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من القرآن انت یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاح، کہ اے نبی کے گھر والوں تمہارے لیے ایک ہی عظیم فخر کافی ہے، وہ کیا ہے کہ تمہاری محبت اللہ نے ہم پر فرض کے طور پر نازل فرمائی ہے۔ بے شک۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں تمہاری شان یہ ہے اگر نماز کے اندر کوئی شخص اے نبی کے گھر والوں تم پر درود پاک نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک بڑے معتبر راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 القاب ہیں، صاحب النعلین بھی ہیں، صاحب السواک بھی ہیں، صاحب الوسادہ بھی ہیں۔ سرکار کا تکیہ بھی اٹھاتے تھے، مسواک شریف بھی اٹھاتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک بھی اٹھاتے تھے۔ سعادت عظیمی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بہت زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں حب آل محمد خیر من عبادت سنت، کہتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ 1 سال تک عبادت کرتا رہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو ایک لمحے حسین کی محبت بندے کو اٹھا کر اس مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ میں عربی بھی پڑھوں گا ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے سامعین اس سے کیا ہیں کہ انجوائے کریں، لذت محسوس کریں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ ایک دن آقا علیہ السلام نے ابو ذر کو بلایا، ان کی شان یہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اصدق لہجتاً، میری امت میں سب سے سچا آدمی دیکھنا چاہتے ہو تو ابو ذر کو دیکھ لو، یہ ان کی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ارسل ابا ذر ینادی علیاً فرآ رحا تطحن فی بیتہ ولیس معها احد فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمعونۃ آل محمد یا ایھا الناس ان الفضل والشرف والمنزلۃ والولایۃ لرسول اللہ وذریتہ فلا تذهبن بکم الاباطیل۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جو بھی سنے گا اس کی روح وجد کرے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ، مولا علی کو بلا کر لاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں گیا، آواز دی 1 مرتبہ کسی نے جواب نہیں دیا، پھر آواز دی پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ آواز دی جواب نہ آیا، واپس پلٹ آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اندر چلے جانا۔ کہتے ہیں جب میں اندر گیا فرآ رحا تطحن فی بیتہ، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں نے کیا دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے، چکی چلانے والا کوئی بندہ موجود نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا، امام حسین جھولے میں جلوہ افروز ہیں، جھولا خود بخود حرکت کر رہا ہے لیکن جھولا جھلانے والا بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔
کہتے ہیں دانے خود بخود چکی کے منہ میں پڑ رہے ہیں، لیکن دانے چکی کے منہ میں ڈالنے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ آٹا خود بخود تھیلے میں جا رہا ہے، لیکن تھیلے میں آٹا ڈالنے والا بندہ موجود نہیں ہے۔ برتن خود بخود دھولے جا رہے ہیں، لیکن برتن دھونے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں حیرت ہوئی، تعجب زدہ ہو کر واپس لوٹا۔ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِذَالِكَ، میں نے کہا یا رسول اللہ چکی خود بخود چل رہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، آپ کا لاخت جگر امام حسین جھولے میں جلوہ افروز ہیں، جھولا جھلانے والا کوئی موجود نہیں ہے آقا، برتن دھلے جا رہے ہیں، کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر یا ابا ذر اما علمت ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض قد وکلوا بمعونۃ آل محمد، فرمایا ابو ذر میری بیٹی مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تقرأ القرآن باللسان، زبان سے قرآن پڑھتی ہے، وتفسر بالقلب، جو زبان سے قرآن پڑھتی ہے دل سے اس کی تفسیر کرتی ہے، وتبکی بالعین، اور تفسیر کو سمجھ کر میری بیٹی خوف خدا سے اشک باری کرتی ہے۔ فرمایا میری بیٹی جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے نا تو سیاحین فی الارض، کچھ فرشتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ میری بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، گھر کے سارے کام کاج کرتے رہتے ہیں، میری بیٹی رب کی عبادت کرتی ہے۔ آخر کے اندر محبوب علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، پوری نسل انسانیت کے لیے خطاب ہے۔ بالکل ایسا۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، خطبہ دیا آپ نے، ان الفضل والشرف والمنزلۃ والولایۃ لرسول اللہ وذریتہ فلا تذهبن بکم الاباطیل، فرمایا سنو جس کو فضیلت ملے گی، جس کو عزت ملے گی، جس کو ولایت ملے گی، جس کو مرتبہ ملے گا، جس کو کوئی بھی دنیا میں نعمت ملے گی، فرمایا میرے در سے ملے گی یا میری آل کے در سے ملے گی، فلا ابطلن بکم الاباطیل، فرمایا میرے در کو، میرے اہل بیت کے گھر کو چھوڑ کر کوئی عزت چاہنا چاہے گا، فرمایا وہ ذلیل ہو جائے گا، ساری عزتیں رب نے ہمارے ہی دامن میں رکھی۔ سبحان اللہ۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان السعید کل السعید حتی السعید، فرمایا ہر خاندان کے اندر عیب ہوتا ہے، کسی کا باپ اچھا ہے تو بیٹا اچھا نہیں، ایسا ہی بیٹا اچھا ہے تو باپ اچھا نہیں ہے، ماں اچھی ہے تو بیٹی اچھی نہیں، یعنی اور مقصد یہ ہے کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کوئی زبان دراز ہوتا ہے، کوئی گالی کرتا ہے، ہر ایک کے اندر عیب ہے۔ فرمایا میرا جو خاندان ہے جس پہلو سے بھی دیکھیں گے، سبحان اللہ، باپ کی نسبت سے دیکھیں، بے شک، فرمایا مولا علی امام الاولیاء ہے، اگر بیٹوں کی نسبت سے دیکھیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نواسے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اگر میری بیٹی ہونے کے حیثیت سے دیکھیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، رب نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، فرمایا ہر خیر رب تعالیٰ نے ہمارے دامن کے اندر رکھی ہے، جس کو جو ملے گا ہمارے ہی در سے ملے گا۔ بے شک۔ ایک اور خوبصورت حدیث مبارکہ جامع ترمذی سیاستہ کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی ابواب المناقب میں لائے ہیں، آپ فرماتے ہیں یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعصران، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، سامنے ہی مولا علی کا دروازہ تھا، اور یہ ایک ہی دروازہ تھا جو مسجد نبوی کے اندر ہی کھلتا تھا، یہ دروازہ اچانک کھلا، امام حسن مسجد میں داخل ہوئے، چھوٹی عمر ہے، لڑ کھڑا ہے، گرے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ افروز ہو گئے، اپنے لخت جگر کو دیکھنے لگے، تھوڑی ہی دیر گزری، اسی دروازے سے امام حسین باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، لڑ کھڑا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ممبر پہ بیٹھے تھے فوراً کھڑے ہوئے اور ممبر چھوڑ دیا، یہاں انتہائی محبت ہے، اس محفل میں ابو بکر بھی ہیں کیونکہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت بلال بھی موجود ہیں، حضرت طلحہ بھی موجود ہیں، حضرت زبیر بھی موجود ہیں، کسی صحابی کو حکم دے دیتے
کہ میرے نواسے آ رہے ہیں، لڑکھڑا رہے ہیں، ان کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ جی آقا علیہ السلام خود اترے، فلما نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، آقا علیہ السلام منبر سے نیچے اترے، ایک شہزادے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، ایک کو اس کاندھے پہ بٹھایا، کیا شان ہے۔ بقیہ خطبہ آ کر آقا علیہ السلام نے اس حالت میں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، کائنات کے اندر ایک شخص ایسا بھی ہے کہ اس جیسا کائنات میں رب نے کسی اور کو نہیں بنایا۔ کائنات کے اندر جو شخصیات ایسی بھی ہیں کہ ان کے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں، ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، اور اس کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں، اس کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں سمجھا دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو شخصیات ایسی ہیں جو میرے کاندھوں پر اشارہ کیا، دیکھ لو، فرمایا ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں۔ نانا کیا ہے؟ قرآن پاک سے ہم پوچھ لیتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کائنات کا رب ہر لمحے، ایک منٹ کا گیپ نہیں ہے، ہر لمحے حسین کے نانا پر درود بھیج رہا ہے۔ اور نانی کیسی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث پاک اٹھائیں، حضرت جبریل آئے، آ کر آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی اہلیہ مومنوں کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں، رب کی طرف سے آپ ان کو سلام کریں۔ مقصد کیا ہے؟ امام حسین کی نانی وہ ہے جس پر رب کا سلام آتا ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اور بی بی پاک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرات المناجی مشکوٰۃ شریف کی شرح کی ہے آپ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد آپ نے تشریح کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں آپ کے خاندان کی طرف دیکھتا ہوں، لوگ بادشاہی کے پیچھے بھاگتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب میں آپ کے خاندان کو دیکھتا ہوں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں، بادشاہی اہل بیت کے قدموں کو چومتی رہتی ہے، آپ کی آل آگے چلتی ہے، بادشاہی پیچھے چلتی رہتی ہے۔ رب نے یہ عزتیں، یہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ ایک اور بہت بڑا نام صوفیہ کی فہرست میں مجدد الفسانی امام فاروق احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ میں نے جب بھی اپنے والد کریم کو دیکھا، یا تو مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، یا بی بی پاک کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، یا امام حسن کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، یا امام حسین کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا، بابا جان کیا بات ہے؟ میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میرے والد نے کہا کہ بیٹا اگر چاہتے ہو نزاع کے وقت آسانی ہو، اگر چاہتے ہو قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جوابوں میں ثابت قدم رہو، اگر چاہتے ہو قبر میں مصطفیٰ کی معرفت مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ پل صراط آسانی سے عبور کر جاؤ، اگر چاہتے ہو نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں تجھے دیا جائے، اگر چاہتے ہو میزان عمل پر کامیاب ہو جاؤ، فرمایا پھر ٹوٹ پھوٹ کر ان سے عشق بھی کرنا، ان کا ذکر بھی کرتے رہنا، فرمایا موت کے وقت آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ مجدد الفسانی فاروق احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ٹوٹ پھوٹ کر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے۔ محبت کس چیز کا نام ہے؟ یاد رکھیں محبت ایسی ہونی چاہیے جب ہم زبان سے امام حسین کا نام لیں، جب ہم ذہن میں امام حسین کا نام سوچیں تو دل کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ بے شک ایسا، بلکہ میں دو سادہ جملے بول دیتا ہوں اور ساری حدیثیں آپ چھوڑ دیں، صرف اتنا ہم ذہن میں تصور کر لیں کہ امام حسین وہ ہیں جن کے لبوں پر مصطفیٰ کریم اپنے بار بار لب ٹکا کر بوسے دیا کرتے تھے۔ حجر اسود کی تاریخ پڑھیں، 4 مرتبہ زیادہ سے زیادہ مصطفیٰ نے چوما ہے۔ ویسے ایک کی بھی روایت ملتی کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے بوسہ لیا،
اور امیر المومنین حضرت عمر جیسا شخص جب حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک. کہا ہے حجر اسود ہم تو پتھروں کو اٹھا کر باہر پھینک دینے والے لوگ ہیں جی لیکن میں یہاں آ کر مجبور ہو گیا ہوں. اگر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھا ہوتا یہ کرتے چومتے ہوئے تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا. تو آقا علیہ السلام نے 1 مرتبہ یا 4 مرتبہ حجر اسود کو چوما اور دنیا چوم رہی ہے، قیامت تک چومتی رہے گی. تو امام حسین وہ شخصیت ہیں دن میں 50 مرتبہ 100 مرتبہ ہم تعداد نہیں شمار نہیں کر سکتے کتنی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر لب ٹکا کر بوسے دیا کرتے تھے. اور سبل الہدا والرشاد سیر کی معتبر کتابیں ہیں. یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہتے ہیں مسجد میں موجود تھا، اسی اثناء میں امام حسین مسجد میں داخل ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں شہادت کی یہ آگے پھیلائی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی انگلیوں کو پکڑ لیا. کہتے ہیں آقا علیہ السلام تھوڑا سا جھکے. امام حسین کے قدمین شریفین آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے اوپر آ گئے. کہتے ہیں آقا علیہ السلام اور جھکے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدمین سرکار کی پنڈلیوں پر آ گئے. کہتے ہیں امام حسین آقا علیہ السلام پھر اور جھکے. چلتے چلتے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم علم نشرح کے سینے پر آ گئے. ابو ہریرہ کے جو لفظ ہیں فرمایا جس سینے کے اندر قرآن محفوظ تھا، جس سینے پر قرآن اترا تھا، امام حسین کے قدمین اس سینے کے اوپر تھے. آقا علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے. کہتے ہیں اب جو منظر میں نے دیکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا افتح فاک یا حسین، اے حسین منہ کھولیے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منہ کھولا ففتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک، کون سی زبان ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، سورۃ نجم ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، اس سے پہلے وما ینطق عن الہوی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ہوں، جو رب مجھے حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے، میں وہی لوگوں تمہیں پڑھ کر بتاتا ہوں. تو یوں کہنا چاہیے ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کے منہ میں ڈال دی. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں لیکن یہ انوکھا پیار کرنے کا طریقہ ہے. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کی زبان کو چوستے ہیں، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کو چوستے ہیں. لاسٹ بات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جب آپ تشریف لے گئے تو یاد رکھیں نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ باوضو ہو. اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پینے کے لیے پانی نہیں تھا. کافی چینلوں پر یہ سوالات اٹھایا گیا ہے اور بعض صوفیہ نے جواب دیا، لیکن جو ہم جواب دے رہے ہیں مولانا روم کی زبانی فارسی زبان کے اندر مثنوی شریف کے اندر یہ جواب لکھا ہے اور ہر بندہ اس جواب کو قبول کرے گا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ ہوتا ہے عشق کا. فرماتے ہیں ایک تو بندے کے اوپر فرض ہے نماز، بالکل ایسا ہی. فرماتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میدان کربلا میں نماز ادا کی ہے رکعتان فی العشق، وہ عشق کی 2 رکعتوں کی نیت باندھی تھی. فرماتے ہیں عشق کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو پانی سے وضو نہیں کرتا، وہ خون سے وضو کرتا ہے. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سجدہ تھا عشق کا تھا. فرماتے ہیں اچھا ایک بات پوچھتا ہوں میں اعتراض کرنے والوں سے، امام حسین پشت کے بل کیوں نہیں نیچے تشریف لائے، پہلو کے بل کیوں نیچے تشریف نہیں لائے، آپ سیدھا سجدے میں کیوں آئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں آیا اور رکھ دیا سجدے میں، جبکہ آپ خون میں لت پت تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ عشق کی نماز ادا کرنے کے لیے پانی سے وضو نہیں کیا جاتا بلکہ خون سے وضو کیا جاتا ہے. تو آپ نے عشق کی نماز ادا کی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو ٹوٹ پھوٹ کر اہل بیت رسول اللہ سے سچی پکی محبت کرتے رہنے والا بنائے. آمین الہی آمین. میرے خیال میں اس سے زیادہ اور خوبصورت گفتگو ہو نہیں سکتی، اور اس میں مخل ہونے کا دل تو نہیں کرتا، مگر یہ کہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آتی ہے. گزارش کروں گا عمران نقشبندی صاحب سے کہ وہ یہ کلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر بریک کی طرف ہم جائیں گے، اور بریک کے بعد پھر سلسلہ پروگرام پر جاری رہے گا. جی بسم اللہ کیجیے. مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا جگر سیدہ فاطمہ، زہد و تقوی میں بھی آپ ہیں بے مثل، زہد و تقوی میں بھی آپ ہیں بے مثل، او جو صدق و صفا عابدہ فاطمہ، او جو صدق و صفا عابدہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر طیبہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر طیبہ تا فاطمہ، راضی رب کی رضا میں رہیں عمر بھر، راضی رب کی رضا میں رہیں عمر بھر، عابدہ عالمہ شاکرہ فاطمہ، عالمہ عابدہ شاکرہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر طیبہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر طیبہ فاطمہ، فاطمہ کی رضا ہے نبی کی رضا، فاطمہ کی رضا ہے نبی کی رضا، پہ کرے سیرت مصطفیٰ فاطمہ، پہ کرے سیرت مصطفیٰ فاطمہ، روح صبر و رضا راحت مصطفیٰ، روح صبر و رضا راحت مصطفیٰ، بانوے مرتضیٰ زاہدہ فاطمہ، بانوے مرتضیٰ زاہدہ فاطمہ، یہ عتیق آپ کے وصف میں کیا لکھے، یہ عتیق آپ کے وصف میں کیا لکھے، ردائے تطہیر کی مالکہ فاطمہ، ردائے تطہیر کی مالکہ فاطمہ، مرحبا مرحبا سیدہ فاطمہ، مصطفیٰ کا جگر طیبہ فاطمہ.